سامعین، تاریخ ہند کی 5ویں ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ جب آرین کو پنجاب پر تسلط کیے اور برہما ورت کی خوشنما سرزمین میں رہتے ہوئے بہت زمانہ ہو گیا تو انہوں نے معلوم کیا کہ ان کے مشرق کا ملک، جس میں گنگا اور جمنا بہتی تھیں، اور بھی زیادہ زرخیز اور خوشگوار ہے۔ اب ان کی تعداد اتنی بڑھ گئی تھی کہ دریائے سندھ کی وادی میں سب کا گزارا ہونا دشوار تھا۔ اس کے علاوہ آرین کے نئے گروہ کے گروہ کچھ افغانستان سے گزر کر اور کچھ کشمیر کی طرف سے چلے آ رہے تھے، جو پہلے آئے ہوں کو آگے کی طرف دھکیل رہے تھے۔ آرین لوگ پنجاب کے جنوب میں تو جا نہیں سکتے تھے، کیونکہ اس طرف 400 میل تک ریگستان کے سوا کچھ نہ تھا، جس کی ریت آندھیوں میں ایک جگہ سے دوسری جگہ اڑتی پھرتی تھی۔ اس لیے ان میں سے بہت سے آہستہ آہستہ دریائے جمنا عبور کر کے گنگا کی طرف چل پڑے، مگر یہ ملک بھی آبادی سے پٹا پڑا تھا۔ یہاں بھی دراوڑ اور کول موجود تھے، اور وہ مخلوط قومیں بھی تھیں جو تورانیوں اور دراوڑ یا کول کے مل جل جانے سے پیدا ہوئیں۔ یہ لوگ آرین سے تعداد میں کم سے کم 20 گنا زیادہ تھے، لیکن مدت دراز تک ہندوستان کے گرم میدانوں میں بود و باش ہونے کے سبب نہ آرین جیسے تناور تھے، نہ ویسے زوراور، اور نہ ان کے برابر دانا و ہوشیار۔ مدت دراز تک آرین ان کو ہیچ پوچھ سمجھتے اور نفرت کی نگاہ سے دیکھتے رہے۔ اس لیے وید میں ان کو داس کہا گیا ہے۔ ان کی نسبت بیان کیا گیا ہے کہ وہ بدن کے سیاہ تھے، چہرے کا رنگ بھونڈا تھا، کچا گوشت کھاتے تھے، ان کی ناک چپٹی تھی، اور ان کا دین و ایمان کچھ نہ تھا۔ مگر یاد رکھنا چاہیے کہ یہ بیان ان کے دشمنوں کا ہے۔ یہ تحقیقی بات ہے کہ ان سب میں بہت سے مہذب تھے، ان کے بڑے بڑے شہر تھے، غیر ملکوں سے تجارت کرتے تھے۔ اس زمانے کے دراوڑوں کی لکھی ہوئی کتابیں اب موجود نہیں، اگر ہوتی تو بے شک وہ آرین کی نسبت وہی باتیں بتاتی جو آرین نے اپنے دشمنوں کی نسبت اپنی کتابوں میں لکھی ہیں۔ شروع میں آرین ان سے لڑتے رہے، لیکن آخرکار ان کے دوست بن گئے اور انہی میں مل جل گئے، جس سے نئی نئی نسلیں بن گئیں، جس طرح مغربی آرین کے یورپ میں جانے سے بنی تھیں۔ اس طرح بہت سے آرین گنگا جمنا کی زرخیز وادیوں میں آباد ہو گئے۔ یہاں آنے کے بعد بھی یہ نئے نئے منتر تصنیف کرتے رہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس خطے کا نام برہم رشی دیش رکھا۔ سامعین، جب ان کو گنگا جمنا کی پٹی میں رہتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا تو ان میں سے کتنے ہی گروہ اپنے اپنے سرداروں کی رہنمائی میں مشرق کی طرف اس ملک میں بڑھے جو دریائے گنگا اور ہمالیہ کے پہاڑ کے بیچ میں واقع ہے۔ ایک ایک کر کے گومتی، گھاگرا، گنڈک اور کوسی ندیوں سے، جو پہاڑ سے اتر کر گنگا میں شامل ہوتی ہیں، عبور کر گئے، اور گنگا کے جنوب میں چمبل اور کوسی ندیوں کی وادیوں کو طے کر کے بندیا چل پہاڑ تک جا پہنچے۔ اب اس وسیع خطے کا نام، جو بندیا چل اور ہمالیہ کے درمیان واقع ہے، انہوں نے مدھیہ دیش یعنی وسطی ملک رکھ دیا۔ جو بڑی بڑی قومیں اس وقت شمال ہند میں آباد تھیں، ان میں سے بعض کے نام
ہمیں معلوم ہیں۔ چنانچہ جس علاقے کو اب اودھ کہتے ہیں، وہاں دریائے گنگا اور گڑک کے مابین گومتی قوم کے کھشتری آباد تھے۔ ایودھیا ان کی راجدھانی تھی۔ جس ملک کو اب راہوت یا شمالی بہار کہتے ہیں، وہاں گنڈک ندی کے پورب میں بدیہا کا راج تھا۔ متھلا ان کی راجدھانی تھی، جہاں گومتی گنگا میں آ کر شامل ہوئی ہے۔ اس کے قریب گنگا کے کنارے کنارے کاشی کا راج تھا۔ کاشی نگران کا دارالسلطنت تھا۔ یہ وہی مقام ہے جسے اب بنارس کہتے ہیں اور جو ہندوؤں کا نہایت مقدس شہر ہے۔ سامعین، قیاس کیا جاتا ہے کہ آرین کو اس علاقے پر تسلط کرنے میں 200 برس کے قریب لگے۔ اس زمانے کو رامائن کا عہد کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ہندوؤں کی ایک بڑی مشہور کتاب رامائن میں جن واقعات کا ذکر ہے وہ اسی عہد میں ہوئے تھے۔ سامعین، جس شکل میں رامائن کی کتاب اب موجود ہے وہ بعد کے زمانے کی تصنیف ہے، جسے برہمنوں کا عہد کہتے ہیں۔ اس وقت 2 مختلف کتابیں رامائن کے نام سے مشہور ہیں، ایک والمیکی کی بنائی ہوئی، دوسری تلسی دات کی۔ ان میں والمیکی کی رامائن سب سے پرانی سمجھی جاتی ہے، مگر جس زمانے کے واقعات کا ذکر اس میں آتا ہے یہ اس سے بہت بعد کی تصنیف ہے۔ جس وقت والمیکی نے اسے نظم کیا ہے اس سے پہلے ہندوؤں کے مذہب، ان کی زبان، ان کی ریت رسم میں بہت بڑی تبدیلی ہو چکی تھی۔ بس یہ کہنا بہت دشوار ہے کہ جن عادات و رسوم کا اس میں ذکر آیا ہے وہ کون سے زمانے کی ہیں۔ اس کی ایک داستان تو قدیم ہے، باقی مختلف وقتوں اور زمانوں کے بہت سے قصے اور فسانے ہیں جو اس کے ساتھ شامل کر دیے گئے ہیں، اور ان سب کو اس ڈھنگ سے بیان کیا ہے کہ گویا کل ایک ہی زمانے میں واقع ہوئے ہیں۔ جس داستان کو ہم نے قدیم بتایا ہے وہ بے شک ان آرین قوموں اور سرداروں سے متعلق ہے جو مشرق اور جنوب کی جانب نئے علاقوں میں آباد ہوئے۔ سامعین، رگ وید کے منتر غالباً اسی زمانے میں لکھے گئے اور اس ترتیب میں آئے جس میں وہ اب پائے جاتے ہیں۔ رگ وید ہندوؤں کی سب سے پرانی کتاب ہے۔ اس کے 1028 منتروں میں سے بعض ایسے ہیں جو 1500 قبل مسیح سے پہلے آرین رشی منی تصنیف کر چکے تھے۔ اس قدیم زمانے میں پروہت اور پجاریوں کا کوئی خاص گروہ نہ تھا۔ جانداروں کی قربانی بھی نہیں دی جاتی تھی۔ دیوتاؤں کی پوجا میں فقط اناج اور سوم رس چڑھتا تھا۔ لیکن جوں آرین شمالی ہند میں پھیلے اور ملک کے اصل باشندوں سے میل جول ہوا، ان کا مذہب بھی آہستہ آہستہ بدل گیا۔ قربانیاں ہونے لگیں اور ان کے سر انجام کے لیے پجاریوں کے خاص فرقے بن گئے۔ اب 2 نئے وید اور تصنیف ہوئے، ایک یجر وید یعنی یگیا یا قربانیوں کا وید۔ اس میں رگ وید کی وہ رچائیں ہیں جو یگیا کے وقت پجاری دعا کے طور پر پڑھتا تھا، اور یگیا کے متعلق کچھ قاعدے بھی درج ہیں۔ اس کو آرین کی دعا کی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا سام وید، اس میں رگ وید کے وہ منتر ہیں جو یگیا کے وقت ایک اور فریق کے پجاری گایا کرتے تھے۔ اس کو آرین کی تعریف کی کتاب کہہ سکتے ہیں۔ اس کے بہت مدت بعد چوتھا وید تصنیف ہوا۔ اس میں وہ منتر ہیں جن کی نسبت خیال کیا جاتا ہے کہ ان سے
ہر قسم کی بلا اور مصیبت دفع ہوتی ہے۔ اس کو اتھرو وید کہتے ہیں۔ مدت دراز کے بعد جب آرین گنگا جمنا کے درمیان پھیل گئے اور یگیا کرانے والے برہمن پجاریوں کی طاقت اور تعداد بڑھ گئی تو انہوں نے یگیا کے قائدوں کو بڑھاتے بڑھاتے اتنا کر دیا کہ وہ 4 ویدوں سے بھی بڑھ گئے۔ اب انہوں نے ہر ایک وید کے ساتھ ایک نیا حصہ شامل کیا جسے برہمن کہتے ہیں، اور جس میں یگیا کرانے والے پجاریوں کے فرائض تفصیل کے ساتھ درج ہیں۔ رگ وید برہمن میں منتر پڑھنے والے پجاری کے لیے اس امر کی ہدایت ہے کہ وہ کس قاعدے سے منتر کا تلفظ کرے۔ سام وید برہمن میں منتروں کے گانے کے متعلق ہدایت ہے۔ یجروید برہمن میں ان پجاریوں کے فرائض کا بیان ہے جو اپنے ہاتھ سے یگیا کرتے تھے۔ اتھرو وید برہمن میں وید کے منتروں ہی کی تشریح کی گئی ہے۔ ان میں سے بعض برہمن آرین کہلاتے ہیں۔ ان میں ان رشیوں اور مینوں کے دھرم اور فرائض کی تشریح ہے جو گھر بار چھوڑ کر آبادی سے دور بنوں میں آشرم بنا لیتے تھے۔ آرین بھی ویدوں کے نام سے موسوم ہیں، مثلا رگ وید آرینک، یجروید آرینک۔ صرف اتنا یاد رکھنا چاہیے کہ سام وید اور اتھرو وید کے ساتھ کوئی آرینک نہیں ہے۔ سامعین، معلوم ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد زمانہ قدیم کے ہندو ان قواعد و ضوابط اور طویل ہدایت ناموں سے عاجز آ گئے۔ اب ان کے دلوں میں اس وقت یہ سوال پیدا ہونے لگے کہ یہ دنیا جو ہم دیکھتے ہیں کیا ہے، یہ کیوں کر بنی، ہم کہاں سے آئے اور ہم کہاں جائیں گے۔ اس قسم کے سوالوں کے جواب جو آرین رشیوں کو سوجھے اپنشتھوں میں درج ہیں۔ اپنشتھوں کی تصنیف برہمنوں کے بعد مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ہو چکی تھی۔ ان کے مصنفوں پر یہ بات روشن ہو چکی تھی کہ وید کے دیوتاؤں اور چاند، سورج، آسمان اور ہوا کا بنانے والا کوئی اور ہی ہے جو ان سب سے برتر اور پاک تر ہے۔ وہ اس کو برہم کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ سب چیزیں برہم سے نکلی ہیں اور آخر اسی میں جا ملیں گی۔ وہ کہتے تھے کہ جس طرح سمندر کا پانی بادل بن کر آسمان میں اڑتا ہے، زمین پر برستا ہے اور دریاؤں میں بہتا ہوا پھر سمندر میں جا ملتا ہے اور اس میں غائب ہو جاتا ہے، اسی طرح دنیا کی کل موجودات اس ایک برہم پرماتما سے ظہور میں آئی ہے اور آخرکار اسی میں لے ہو جائے گی۔ ہندوؤں کی کل قدیم کتابیں 2 جماعتوں میں منقسم ہیں، ایک سرتی جو سب سے پرانی ہے اور دوسری سمرتی جن میں بعد کی تصنیفات شامل ہیں۔ سرتی کے معنی ہیں الہامی یا کلام الہی۔ اس میں وید، برہمن، آرینک اور اپنشتھوں شامل ہیں۔ یہ سب خاص کلام الہی سمجھا جاتا ہے۔ سمرتی کے معنی ہیں روایت جو نسل در نسل چلی آئی ہے۔